اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا فرمان محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہاں لوگوں لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تعریفات و تکبیرات اللہ خالق مالک رازق کے لیے، ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، رسولوں کے رسول، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، ابھی آپ نے صحیح البخاری کی آخری حدیث کا درس سماعت فرمایا ہے۔ یہ اہل الحدیث کی عظمت اور شان ہے کہ یا تو ہمارا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے یا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے۔ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو، ایسی بستی یا علاقہ ہو جہاں پہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے قرآن اور حدیث کے چرچے نہیں کیے جا رہے۔ لیکن آج کی ملاقات میں ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ جس قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں، یہ جس قرآن کے ہم دن رات اللہ کی توفیق سے پرچار کرتے ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح اس قرآن مجید سے ہمارا تعلق کتنا ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارا تعلق کمزور کیوں پڑ رہا ہے۔ علماء و فقہا نے قرآن مجید کے حوالے سے سب سے پہلا حق یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ ہمارا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے۔ وہ انگریز کی وائسرائے نے اقبال سے پوچھا تھا، اقبال مسلمان کہتے ہیں قرآن آسمان سے نازل ہوا، نہ انہوں نے آسمان والے کو دیکھا، نہ انہوں نے لانے والے کو دیکھا، نہ انہوں نے نازل ہوتا دیکھا، نہ انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا۔ تیرا خیال کیا ہے؟ اقبال نے کہا عقیدہ میرا بھی یہی ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہنے لگا افسوس ہوا ہے، تیرے جیسا پڑھا لکھا بھی یہی بات کرتا ہے۔ کہا سنیے، میں ایک شاعر ہوں، عام انسان ہوں، اس نبی کا امتی ہوں، شعر اور غزل کہتا ہوں۔ کبھی ایسا لگتا ہے یہ شعر میں نے سوچ کے نہیں کہا، یہ غزل میں نے سوچ کے نہیں لکھی، یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں اگر مجھ جیسے عام انسان پر غزل نازل ہو سکتی ہے تو کائنات کے بہترین انسان پر قرآن بھی نازل ہو سکتا ہے۔ حضرات یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ ما ھذا قول البشر نہ کسی عام انسان کا کلام ہے، نہ کسی اخبار کی خبر ہے۔ صبح سویرے بڑے غور سے اخبار پڑھنے والوں، اگر صبح سویرے کبھی قرآن پڑھنا مل جائے، آپ کو پتا چلے خبر اصل اخبار میں نہیں ہوتی، خبر اصل اللہ کے قرآن میں ہوتی ہے۔ حضرات قرآن کا دوسرا حق یہ ہے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ مجھے معاف کیجئے گا، دین سے محبت رکھنے والے اور دین سے تعلق رکھنے والے 4 سے 5% لوگ اللہ کا قرآن ٹھیک پڑھتے ہیں، وگرنہ قرآن مجید کو ٹھیک نہیں پڑھا جاتا۔ اس پہ توجہ کیجئے گا۔ میں انتظامیہ سے کہوں گا، مبارکباد دینے کے بعد یہ کہوں گا، بدقسمتی تو یہ ہے آج ہمارے اسٹیج پر بھی قرآن مجید ٹھیک نہیں پڑھا جا رہا، اس کا اہتمام کیجئے۔ تیسرا حق یہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے۔ میرا تجربہ یہ ہے، شاید اس مجلس میں بھی علماء کو، اساتذہ کو
اور طلبہ کو طالبات کو نکال کے شاید 1% طبقہ ایسا ہوگا جسے قرآن مجید پڑھنا آتا ہے. اگلی کانفرنس سے پہلے اللہ کے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کیجئے, یقیناً ایک بڑی کامیابی ہوگی. حضرات, قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیجئے. آئیے نا پھر آج وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید پہ عمل بھی کریں گے, اور جو قرآن مجید کا آخری حق ہے اس کو آگے بھی پہنچائیں گے. اس کی تشہیر میں, اس کی تبلیغ میں, اس کے ابلاغ میں, اس کو آگے پہنچانے میں جیسے ہو سکا, جہاں ہو سکا, جتنا ہو سکا, اور جب بھی ہو سکا اور جس طریقے سے ہو سکا اپنا حصہ ڈالیں گے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. پتا چلا شاگرد ایک رات میں سارا قرآن پڑھتا ہے. بلایا تحسین کی, 3 دن کا مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس میں تفہیم کے اوپر علماء نے بحث کی ہے. حضرات, لیکن استاد نے نصیحت کی. امام احمد ابن حنبل کہتے بیٹا آج کی رات جب قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا کہ جیسے آپ قرآن مجھے سنا رہے ہیں. فجر کے بعد ملاقات ہوئی, بیٹا کتنا پڑھا ہے؟ کہا استاد جی جب پڑھتا تھا سپیڈ زیادہ ہوتی تھی, سوچتا تھا استاد جی کو سنا رہا ہوں, ٹھہرتا تھا, مخارج کا خیال کرتا تھا, صفات کا خیال کرتا تھا, آرام سے پڑھا تو ساری رات میں 10 سپارے پڑھے گئے. کہا اچھا آج کی رات پھر ایسے پڑھنا جیسے آپ پڑھ رہے ہو, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سن رہے ہوں تصور میں. پڑھا تو صبح پھر آیا, آج کیا بنا؟ کہا ساری رات پڑھتا رہا, غور کرتا رہا, پیارے نبی کا احترام, مقام اور شان ذہن میں آتی تھی, ایک سپارے سے آگے نہیں بڑھ سکا. استاد تو استاد ہی ہوتا ہے, اللہ اساتذہ کو سلامت رکھے. کہا آج کی رات پھر اس طرح پڑھنا جیسے آپ پڑھ رہے ہو, آسمان والا سن رہا ہے. ساری رات پڑھنے کے بعد واپس آیا, فجر کی نماز پڑھی. استاد نے پوچھا بیٹا آج کیا ہوا ہے؟ کہا استاد جی پڑھتا تھا, آسمان والے کی جلالت, اس کی جبروت, اس کی قوت, اس کی سطوت, اس کی طاقت اور اس کی عالی مرتبت ذہن میں آتی تھی. ساری رات پڑھتا رہا, ایک آیت سے آگے نہیں بڑھا, پڑھتا گیا. ساری رات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے. او یہاں اتنی بڑی کانفرنس میں تشریف لانے والوں, آج کی تقریر کا آخری پیغام یہ ہے, کوشش کرنا آئندہ کانفرنس سے پہلے اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی عمر میں, علم میں, عمل میں, صحت میں, عزت میں, برکت میں اضافہ کرے. کوشش کرنا اگلے سال سے پہلے ایک مرتبہ قرآن اپنے رب کو سنا لینا. اللہ آپ کا میرا آنا قبول فرمائے. نکلی تو لبے اقبال سے ہے, نہ جانیے کس کی ہے یہ صدا, پیغام سکون پہنچا بھی گئی, دل محفل کا تڑپا بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.